آکے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، کہنے لگا حضور میں قبیلہ بنو سلیم سے ہوں، میرے نبی نے حال پوچھا، بتا کیا حال ہے؟ یہ انداز ہوتے ہیں اپنے اپنے، بتا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور جب سے آپ کا کلمہ پڑھا ہے نا اس دن سے خاندان والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لوگوں نے کام کاج بھی بند کر دیا۔ کہنے لگا حضور کئی دن کے فاقے ہو جاتے ہیں، مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا نہ بھی کرتے ہیں تو صبر ضرور کر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میرے پاس آیا کہ تو ہاتھ پکڑا، نبی نے مسجد نبوی میں لے گئے اور منبر پہ کھڑے ہوئے، 350 صحابہ سامنے ہیں۔ آقا نے فرمایا صحابہ یہ تمہارا مجبور کمزور بھائی ہے، اس کی مدد کریں۔ اتنا کہانا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور سواری باہر میری کھڑی ہے، سفر کے لیے سواری کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہیں کہا حضور کپڑے کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تو سب ٹھیک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے کوئی جو اسے 2 روٹی کھلا دے؟ 350 صحابہ ہیں، ہے کوئی جو 2 روٹی کھلا دے؟ سب کی گردنیں جھکی ہیں، کوئی نہ بولا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے 2 روٹی کھلا سکے؟ سارے صحابہ روئے، گردنیں جھکی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ آپ کے نام پہ جانے دے سکتے ہیں۔ آقا بات یہ نہیں کہ یہ کھلانے تیار نہیں، یہ جتنے بیٹھے کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضور 350 صحابہ میں کسی کے گھر روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، اگر ہوتا حضور پہلی آواز میں کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آنکھیں برسی، فرمانے لگے سلمان پھر کیا میرا مہمان بھوکا چلا جائے گا؟ اتنی بات نبی نے کہی، سلمان فارسی آگے بڑھے، حضور اجازت ہو اس کے کھانے کی ذمہ داری میں لے لوں؟ میرے نبی نے فرمایا تم کھلاؤ گے؟ ہاں۔ ہاتھ پکڑا لے کے چلے، مہمان کہنے لگا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا تجھے روٹی کھلانی ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے، اس چوکھٹ پہ آئے صاحب جس چوکھٹ کی دنیا خیرات کھایا کرتی ہے، اور وہ چوکھٹ کسی اور کی نہ تھی بلکہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نبی کی شہزادی فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ تھی۔ آئے حضرت فاطمہ کی چوکھٹ پہ، جا کے دروازہ بجایا ہے، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ کہا بیٹی سلمان فارسی تمہارا چچا آیا ہو۔ اتنا سنا، کہا چچا کیسے آئے ہو؟ کہا بیٹی آج ایک مہمان آیا ہے نبی کی چوکھٹ پر، نبی نے 2 روٹیوں کا سوال کیا، کئی روٹی نہ مل سکی، بیٹی میں تمہارے دروازے پہ لایا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آپ آئیں دروازے کے قریب، اور قریب آنے کے بعد کہنے لگی چچا مہمان کو ساتھ لائے ہو؟ ہاں بیٹی مہمان ساتھ ہے۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں چچا مہمان کو تھوڑا دور کر دو تاکہ میری آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، اتنی بات کی، سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا دور کیا۔ اب سیدہ کہتی ہیں چچا ذرا کان قریب کیجئے۔ حضرت سلمان فارسی نے کان قریب کیے ہیں، سیدہ کی آواز آئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا چچا آج تم میری چوکھٹ پہ لے کر کے آئے ہو کھانا کھلانے کے لیے، تمہیں میرے گھر کے فاقوں کا پتہ نہیں ہے، آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے گھر کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ میرا فاقہ تو چھوڑیے، میرے شہزادوں کا منہ دیکھو، فاقوں کی وجہ سے ان کا چہرہ کتنا اترا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سیدہ فاطمہ نے کہا تھا، حضرت سلمان فارسی رونے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ اگر واپس جاؤں گا تو پھر یہ مہمان کہے گا نبی کے شہر میں کوئی روٹی کھلانے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ نے کہا تھا چچا لیکن خدا کا شکر ہے اس فاقہ مستی میں بھی رب کی ناشکری نہیں کرتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا چچا ذرا قریب آئیے۔ ہاں بیٹی کیا؟ کہا سچ بتائیے کیا کوئی اسے روٹی نہیں کھلا سکتا؟ کہا بیٹی پورے مدینے میں کسی کے گھر روٹی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا چچا پھر تو ٹھہر جائیے، اب فاطمہ اس کو فاقے سے نہیں بھیجے گی بلکہ روٹی کھلا کے بھی بھیجے گی، اور ساتھ میں روٹی باندھ کے بھی اس کو رخصت کر کے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فاطمہ الزہرا، خاندان اہل بیت۔ اللہ اکبر، اب ذرا توجہ کرنا یار، جیسی اتنی بات کہی اب خالی نہیں جائے گا،
ٹھہریے اللہ اکبر. سلمان فارسی ٹھہرے ہیں. سیدہ طیبہ اندر گئی, اپنے سر کی چادر اتاری ہے اور اتارنے کے بعد لپیٹا چادر کو, اور لپیٹنے کے بعد کہا تھا, آپ نے کہا تھا چچا سلمان, کہا جی, کا قریب آئی ہے اور یوں دروازے کے باہر ہاتھ نکالا ہے, اور نکالنے کے بعد کہا تھا چچا وہ سامنے شمون یہودی رہتا ہے, میری چادر لے کے چلے جاؤ. جیسی سلمان فارسی نے اتنا سنا ہے, سیدہ کہتی ہے چاچا اس چادر کو عام چادر نہ سمجھ لینا, اس چادر کے پیبندوں کو نہ دیکھنا, اس چادر کے لگے ہوئے اس پر جتنے پیبند سلے ہوئے ہیں چچا ان پیبندوں کو نہ دیکھنا, یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے بلکہ یہ وہ چادر ہے جب میں رخصت ہو کر کے علی کی چوکھٹ پر آئی تھی تو نبیوں کے سردار نے یہ چادر میرے سر پہ رکھی تھی, اور رکھنے کے بعد کہا تھا فاطمہ آج پیبندوں والی چادر لے لے, قیامت کے دن جنت کی سرداری کا تاج عطا فرماؤں گا. کہا چچا یہ چادر لے کے چلے جاؤ اور شرمون یہودی سے کہہ دینا کہ اس کے بدلے میں جو تول کے دے دے, نبی کی بیٹی اپنے ہاتھ سے آٹا تیار کرے گی, اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائے بنائے گی. اللہ اکبر. سلمان فارسی نے یوں چادر سنبھالی سینے سے لگائی ہے. سیدہ کہتی ہے چچا لیکن اس کی خبر میرے باپ کو مت دے دینا. اللہ اکبر. کہا میرے باپ کو یہ مت بتا دینا آج فاطمہ نے اپنی چادر بیچ دی ہے بھوکے کو کھلانے کے لیے. اللہ اکبر. سلمان فارسی نے یوں چادر لی ہے اور شمون یہودی کے دروازے پہ گئے اور جا کے کہنے لگے سن شمون, آج تک تیری دکان پہ بہت سارے تاجر آئے ہوں گے, بڑے بڑے خریدار آئے ہوں گے, کسی نے جو کے بدلے میں جو دیا ہوگا, کسی نے آٹے کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا, کسی کے بدلے نے جو کے بدلے میں پیسہ دیا ہوگا, لیکن آج جو سودا میں کرنے آیا ہوں خدا کی قسم اس سودے پہ آج فرشتوں کو رشک آ رہا ہے. آج جو میں لے کر کے آیا ہوں آج تک ایسی قیمتی چیز تیری چوکھٹ پہ کوئی لایا نہیں ہوگا. شمون یہودی نے کہا تھا سلمان کہنا کیا چاہتے ہو, کہا لے یہ چادر لے لے اور اس چادر کے بدلے میں جو دے دے. جیسی اس نے ہاتھ میں چادر لی ہے, کہا چادر کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف سلمان فارسی نے اشارہ کیا ہے, وہ دیکھ وہ جو سامنے والی چوکھٹ پہ نبی کی شہزادی رکھی رہتی ہے, آج اس کے دروازے پہ مہمان آ گیا ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا, اس نے سر کی چادر اتار کے دے دی ہے تاکہ اس کے بدلے میں جو مل جائے اور اس کے دروازے سے مہمان کھانا کھا کے چلا جائے. اتنا شمون نے سنا ہے. اللہ اکبر. سننے کے بعد اس نے چادر واپس علی کی طرف واپس سلمان فارسی کو دی اور دیکھ کے کہنے لگا ذرا سنبھالیے. آپ نے چادر سنبھالی, شمون اندر گیا, اندر سے کتاب اٹھا کے لایا, بہت پرانے اوراق تھے, ورق پلٹے اور پلٹ کے کہتا ہے محمد بھی سچے ہیں, ان کی آل بھی سچی ہے, ان کا دین بھی سچا ہے, ان کا قرآن بھی سچا ہے. اتنا کہا تھا. سلمان فارسی نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو یہودی نے کہا تھا, شمون نے کہا تھا دیکھو کتاب ہماری ہے, باتیں تمہاری ہیں, تحریر ہماری ہے, تذکرے تمہارے ہیں, یہ عبارت ہماری ہے, باتیں تمہارے نبی کی ہے. کا لکھا کیا ہے؟ کا کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی ایک بیٹی ہوگی, ایک دن ان کے دروازے پہ مہمان آئے گا, کئی دن کا فاقہ ہوگا, گھر میں کچھ کھانے کو لگی ہوگا, تو آخری پیغمبر کی بیٹی اپنی چادر اتار کے دے دے گی تاکہ اس کو بیچنے کے بعد مہمان کا پیٹ بھرا سکے. اتنا سننا تھا. سلمان فارسی کانپنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹا اور گیا ہے, مال اکٹھا کیا ہے, آٹا لا کر کے سلمان فارسی کے حوالے کیا اور لے کر کے کہا جلدی چلا جا, نبی کی بیٹی کے گھر پہنچا دے. سلمان فارسی نے ایک ہاتھ میں آٹا سنبھالا ہے, بغل میں یوں چادر رکھی ہے اور ہاتھ میں مہمان کا ہاتھ ہے. یہ پورا معاملہ بھی مہمان دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. جب کچھ دیر لے کر کے چلے ہیں, کچھ دور پہنچے ہیں, پیچھے سے شمون یہودی بھی آ رہا تھا. حضرت سلمان فارسی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, شمون آ رہا ہے. آپ فرمانے لگے اور تو کدھر جا رہا ہے؟ تیرا کیا کام؟ جتنا تجھے کرنا تھا تو نے کر دیا, اب کہاں جا رہا ہے؟ تو یہودی نے کہا تھا اے سلمان جتنا تم آئے تھے اتنا تو کر دیا ہے, لیکن جو میں چاہتا ہوں ابھی وہ نہیں ہوا ہے. کب تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہودی نے کہا تھا سلمان سنو, یہ آٹا جا کر کے سیدہ فاطمہ کے قدموں میں ڈال دو اور مجھ کو لے جا کے محمد کی چوکھٹ میں ڈال. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. گھنٹہ ہو گیا. کتا بلی کی بات کا جواب دیا جاتا ہے.